آج ہم بات کریں گے خاموشی کی طاقت پر اور یہ سمجھیں گے کہ کس طرح بیوی مریم کی کہانی سے ہم وقار اور مضبوطی حاصل کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی سب سے بہترین جواب خاموش رہنا ہی ہوتا ہے۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی رائے اور تنقید کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جیسے ہمیں عوامی رائے کی عدالت میں کھڑا کر دیا گیا ہو، جہاں ہر کوئی فیصلہ سنا چکا ہے اور ہماری سننے کو کوئی تیاری نہیں؟ تو آئیے سیدھا چلتے ہیں اس مرکزی کہانی کی طرف جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اس طرح کے معاشرتی دباؤ کا سامنا وقار کے ساتھ کیسے کیا جائے۔ یہ ہے بی بی مریم کی خاموشی کی آزمائش۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، بی بی مریم اپنی برادری میں واپس آتی ہیں اور ان کے پاس ایک معجزہ ہے، لیکن ان کا استقبال تنقید، الزامات اور شک سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کے صبر اور ایمان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ تو یہ خاموشی کی آزمائش ہے کیا؟ یہ کوئی مجبوری نہیں، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا ایک طاقتور انتخاب ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے جہاں انسان بولنے سے روزہ رکھتا ہے اور اپنی سچائی کا دفاع الفاظ سے کرنے کی بجائے اسے ایک اعلیٰ طاقت پر چھوڑ دیتا ہے۔ بی بی مریم کی یہ اندرونی طاقت اچانک نہیں آئی تھی، یہ انہیں وراثت میں ملی تھی۔ ان کے رشتہ دار حضرت ایوب علیہ السلام ثابت قدمی کی ایک عظیم مثال ہیں۔ سوچئے، ایک ارب پتی تاجر جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا لیکن اپنا ایمان کبھی نہیں کھویا۔ یہ میراث ہمیں سکھاتی ہے کہ جب حالات آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں تب بھی مضبوطی سے کیسے کھڑا رہا جاتا ہے۔ اب اس کہانی سے نکل کر آئیے اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں جو بی بی مریم کی خاموشی کو اتنا مؤثر بناتی ہے، اور اس کا تعلق کارل یونگ کے کام سے ہے۔ کارل یونگ کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اکثر انجانے میں دوسروں کا جذباتی بوجھ، ان کی غلط فہمیاں اور ان کا غصہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ جب کوئی ہم پر الزام لگاتا ہے تو اصل میں ہم ان کی تکلیف کو اپنا بنا لیتے ہیں اور پھر خود کو صفائیاں دینے پر مجبور محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں دو راستے ہیں۔ ایک راستہ دنیا کی توقعات کا ہے جو کہتا ہے صفائی دو، اپنی عزت بچاؤ، ان کا غصہ اپنے سر لو۔ دوسرا راستہ خاموشی کا ہے، جیسا بی بی مریم نے چنا، جو کہتا ہے سچائی پر بھروسہ کرو، ان کا بوجھ جانے دو اور اپنا دفاع اس طاقت کو کرنے دو جو سب سے بڑی ہے۔ اور اب ہم کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ جب بی بی مریم نے خاموشی کی آزمائش کو چنا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک حیرت انگیز معجزہ۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ ان کی خاموشی نے ایک معجزے کے لیے جگہ بنائی۔ جب انہوں نے خود کو ثابت کرنے کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دیا تو خدائی طاقت نے خود ذمہ داری سنبھال لی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت کچھ نہ کرنے میں ہی ہوتی ہے۔ یاد کیجیے اس منظر کو، پوری برادری وضاحت مانگ رہی ہے اور بی بی مریم جو بولنے کے روزے سے ہیں صرف اپنے نومولود بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور پھر وہ معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے سے بول اٹھتے ہیں۔ ان کی عزت کا دفاع ایک ایسی طاقت نے کیا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ تو اس پورے قدیم کہانی سے ہم اپنی آج کی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس روحانی تکنیک کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اسے ایک بہت ہی سادہ دو قدمی عمل میں دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم یہ پہچاننا کہ ہم دوسروں کی منظوری کے کون سے بت اٹھائے پھر رہے ہیں، کس کی خوشنودی ہمیں چاہیے۔ دوسرا قدم تنقید کی آگ میں چلتے ہوئے یہ سمجھنا کہ ہمیں اسے اپنے الفاظ سے بجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم یہ بوجھ اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو وہی آگ، وہی تنقید جس سے ڈر لگتا تھا، وہ اندرونی سکون اور خوبصورتی کا ذریعہ بن جاتی ہے، بالکل جیسے آگ گلاب میں بدل جائے۔ آخر میں اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ بی بی مریم کی خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ تو ایک ایسا دل تھا جو اللہ پر یقین سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہاں لوگوں کے شور شرابی کے لیے کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچی تھی۔ تو اب یہ سوال خود سے پوچھنے کے لیے رہ جاتا ہے، جب ہم دوسروں کا درد، ان کے الزامات کا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی میں کون سے معجزے شروع ہو سکتے ہیں؟